جن، جنات، کالا جادو، تعویذ، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے بہت سنی ہیں اپنی زندگی میں، مگر کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کوئی پری کسی انسان کے ساتھ اس طرح سے جڑ جائے کہ وہ اس کی جان ہی لے لے؟ آج کی یہ کہانی جنہوں نے مجھے بھیجی ہے وہ لاہور سے ہیں، اور یہ واقعہ ان کے اپنے کزن کا ہے، تو آئیے آج کی یہ کہانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 20 سال پرانا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ ویسے ہی نقش ہے کہ جیسے یہ کل ہی کی بات ہو، اور اس واقعے کا میں خود آئی وٹنس ہوں۔ میرے ابو ایک پامسٹ ہیں اور وہ کبھی کبھی پریکٹس کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں شادی کے دوران ان کی ملاقات میرے ایک دور کے کزن سے ہوئی، جو کہ اس زمانے میں لاہور میں پڑھ رہے تھے مگر ایکچولی کراچی سے تھے۔ میرے ابو نے ہمارے گھر کی چھت پر کبوتر پالے ہوئے تھے۔ شادی کی رونقوں میں چھت پر سب سے دور میرے کزن اکثر کبوتروں کو بیٹھ کر اکیلے دیکھتے رہتے تھے۔ ایک بار ابو کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لیے چھت پر گئے تو ان کی نظر اچانک میرے اس کزن پر پڑی۔ میرے ابو نے انہیں انسسٹ کیا کہ وہ اپنا ہاتھ دکھائیں۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ دکھایا تو میرے ابو نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب اور راز کی بات بتا سکتا ہوں جو کسی کو آپ کے علاوہ معلوم نہیں ہے، اور وہ راز یہ تھا کہ میرے اس کزن کی اس دن سے 4 مہینے پہلے ایک غیر مرئی مخلوق کے ساتھ، جنہیں عام طور پر لوگ پری کہتے ہیں، اس سے ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ جب میرے ابو نے ہاتھ دیکھ کر یہ بات ان سے کہی تو ان کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا۔ انہوں نے میرے ابو کو ریکویسٹ کی کہ پلیز وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ جب میرے ابو نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ نکاح انہوں نے لاہور میں ایک بزرگ کے کہنے پر کیا۔ یہ پری ان بزرگ کی جان نہیں چھوڑتی تھی، تو اس لیے ان بزرگ نے اس کا نکاح میرے اس کزن کے ساتھ کروا دیا، اور پھر وہ میرے ابو کو ریکویسٹ کرنے لگے کہ وہ کسی بھی طرح کر کے ان کی جان چھڑوا دیں، کیونکہ وہ چیز انہیں واپس ان کے گھر نہیں جانے دیتی۔ جیسے میں نے بتایا کہ وہ کراچی سے تھے، پر وہ پڑھنے کے لیے لاہور آئے تھے، اور اب یہ مخلوق انہیں واپس کراچی جانے نہیں دے رہی تھی، کیونکہ جب بھی یہ لاہور سے کراچی کا سفر کرتے ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی اور یہ کراچی نہیں پہنچ پاتے تھے۔ میرے ابو نے انہیں ایک عالم کے بارے میں بتایا۔ شادی ختم ہو گئی اور وہ کزن واپس چلے گئے اور ان سے ہمارا دوبارہ کوئی اتنا رابطہ نہیں رہا۔ پھر ایک دن اچانک وہ میرے والد سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کی عمر تقریباً 35 سال تھی، لیکن دیکھنے میں وہ کم از کم 70 سال کے لگتے تھے۔ انہوں نے میرے ابو کو بتایا کہ وہ 16 سال سے گھر نہیں جا سکے اور وہ چیز انہیں بہت تنگ کرتی ہے۔ خیر، مل ملا کر وہ چلے گئے اور پھر ہمارا ان سے دوبارہ کافی عرصے تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ پھر ایک دن اچانک میرے بھائی کے نمبر پر ایک اننون نمبر سے کال آئی۔ وہ کال انہی عالم نے کی تھی جن کے پاس میرے ابو نے ان کو بھیجا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے کزن پرماننٹلی ان کے پاس رہنے لگے تھے۔ علاج چل رہا تھا لیکن اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک وہ ضد کرنے لگے کہ انہیں واپس کراچی جانا ہے اپنے گھر۔ عالم صاحب نے کہا کہ ہم نے انہیں کافی حد تک ٹھیک کر دیا تھا اور ہم کافی مطمئن تھے کہ اب ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو کراچی جانے سے روکا تھا۔ لیکن جب وہ نہ رکے تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ کراچی تک جاؤں گا اور انہیں چھوڑ کے واپس آ جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی ہم ٹرین میں سوار ہوئے تو ان کی حالت خراب ہونے لگ گئی۔ تھوڑا رستہ گزرا ہی تھا کہ ہم سب کے سامنے ان کو کسی چیز نے ہمارے سامنے گھسیٹ کر لے جا کر دروازے سے باہر پھینک دیا۔ وہ اپنے گھر نہیں جا سکے۔ ہم نے باقی لوگوں سے بھی کنفرم کیا کہ کہیں یہ قتل کا معاملہ نہ ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سب کا ایک ہی بیان تھا کہ انہیں کسی چیز نے جو نظر نہیں آ رہی تھی گھسیٹتے ہوئے لے جا کر ٹرین کے دروازے سے باہر پھینک دیا تھا۔ یہ بات خدا بہتر جانتے ہیں کہ وہ لاہور میں کن غلط لوگوں کے بیچ میں اٹھنے بیٹھنے لگے تھے کہ اپنی زندگی ہی ضائع کر بیٹھے۔ لیکن جب آخری بار میں نے انہیں دیکھا تھا تو ان کا چہرہ اور ان کی حالت 35 سال کی عمر میں تقریباً 70 سال جیسی لگ رہی تھی، اور یہ سنی سنائی نہیں، میری اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے۔